ایران کے اسرائیل کے خلاف 5 مرحلوں میں میزائل حملے، تل ابیب میں تباہی، متعدد عمارتیں ملیہ 7 اسرائیلی ہلاک، 90 سے زائد زخمی۔ تل ابیب، یروشلم اور مقبوضہ بیت المقدس دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ایران کا تل ابیب میں جوہری تحقیقاتی مرکز اور اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیل کے متعدد علاقوں میں بجلی کا نظام معطل۔ اسرائیل میں 150 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا، ایران کا 2 اسرائیلی طیارے مار گرانے اور خاتون پائلٹ کو گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ ایران نے آپریشن کو وعدہ صادق صوئم کا نام دے دیا۔ اسرائیل پر مزید سینکڑوں میزائل داغنے کا اعلان۔ اسرائیل کے حملے میں ایران نے مزید 2 فوجی کمانڈرز کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ ملٹری آپریشنز کے ڈیپٹی چیف جنرل مہدی ربانی اور ہیڈ آف انٹیلیجنس جنرل غلام رضا مہرابی شہید ہو گئے۔ شمال مشرقی علاقوں پر تازہ حملوں میں 18 افراد شہید، 35 زخمی۔ اسرائیلی حملوں میں 104 افراد شہید، 376 زخمی ہو چکے ہیں۔ گزشتہ روز تہران میں رہائشی عمارت پر اسرائیلی حملے میں 20 بچوں سمیت 60 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیل نے تہران میں وزارت دفاع سے منسلک کمپلیکس کو نشانہ بنایا۔ مہرآباد ہوائی اڈے، زنجان، ہمدان، کرمانشاہ اور اصفہان پر بھی بمباری کی۔ ایران نے مزید حملے کیے تو تہران کو جلا کر خاک کر دیں گے۔ اسرائیلی شہریوں کو نقصان پہنچانے کی بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی، اسرائیلی وزیر دفاع۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا، ایران پر حملہ اسرائیل کی سنگین غلطی ہے، صہیونی ریاست سزا سے بچ نہیں سکے گی۔ ایران کی سیکیورٹی ریڈ لائن ہے، اس کو عبور کرنے والوں کو پچھتانا پڑے گا۔ اسرائیل کو بھاگنے نہیں دیں گے، جو بھی اسرائیل کی مدد کو آئے گا ہمارا ہدف ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا ایران پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ کہا، ایران کو معلوم نہیں انہیں کس چیز سے نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کے خلاف کارروائی کا مقصد جوہری اور بیلسٹک میزائل کا خطرہ ناکام بنانا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈرز اور ایٹمی سائنسدانوں کو ختم کر دیا۔ مسلم ممالک اسرائیل سے تعلقات منقطع کریں، وزیر دفاع کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا، فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہاتھوں سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے۔ فلسطین میں بچے شہید ہو رہے ہیں، اسلامی دنیا خاموش ہے۔ اسرائیل نے یمن، ایران اور فلسطین کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے۔ مشکل کی گھڑی میں ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہے، پاکستان ہر طرح سے ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ OIC کا اجلاس بلایا جائے، مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی۔ ہم نے مودی کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ہم ایک اور عراق جنگ یا تیسری عالمی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ کشمیر سمیت تمام مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ بھارت کی پانی بند کرنے کی دھمکی پاکستان کو اشتعال دلانا ہے۔ پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی وفد کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا، پاکستان نے پہلگام واقعے پر شفاف تحقیقات کی پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بھارت مذاکرات سے انکاری ہے، مذاکرات نہیں ہوں گے تو کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ اسرائیلی حملے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، پاکستان کا سلامتی کونسل میں 2 ٹوک موقف۔ پاکستان کی اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، ایران کے عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے اپنے خطاب میں کہا، اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کے منافی بھی ہے۔ ایران کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ اسرائیلی حملوں میں جاں بحق اور زخمی ہونے والوں کے لواحقین سے ہمدردی اور تعزیت کرتے ہیں۔ اسرائیل نے ایران کے خود مختاری کے خلاف ورزی کی ہے، رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی ریاستی دہشت گردی میں سینئر رہنما سمیت 78 شہری شہید ہوئے۔ ایران پر حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں ایرانی مندوب عامر سعید کا خطاب، امریکہ اسرائیل کے ایران پر حملوں سے قبل آگاہ کیا تھا۔ ایران پر حملوں میں امریکی فورسز ملوث نہیں، امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے گا۔
ایران نے امریکی شہریوں اور اڈوں کو نشانہ بنایا تو نتائج بھگتے گا، امریکی مندوب کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں بریفنگ۔ ایران اسرائیل جنگ روکنے کے لیے عالمی رہنما متحرک، امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی پرائم منسٹر میں ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کی ایران کی جانب سے جوابی حملے کے بعد کی صورتحال پر گفتگو۔ برطانوی پرائم منسٹر کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا ایران اسرائیلی کشیدگی کی سفارتکاری کے ذریعے خاتمے پر اتفاق۔ امریکی صدر اور سعودی ولی عہد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا فرانسیسی صدر سے بھی رابطہ۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ روسی صدر اور اسرائیلی پرائم منسٹر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ولادیمیر پوٹن کی دونوں ملکوں میں ثالثی کی پیشکش۔ روسی صدر کا ایرانی صدر سے بھی رابطہ۔ پوٹن کی اسرائیلی اقدامات کی شدید الفاظ میں مذمت۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات معطل ہونے کا امکان، امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات اب بے معنی ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا رد عمل، کہا امریکہ کی اجازت کے بغیر اسرائیل کا ایران پر حملہ ممکن نہیں تھا۔ امریکہ بات چیت بھی کر رہا ہے اور حملے کی اجازت بھی دے رہا ہے، یہ منافقانہ رویہ ہے۔ اقوام متحدہ میں مسئلہ فلسطین پر ہونے والی کانفرنس منسوخ۔ فرانس اور سعودی عرب کی جانب سے فلسطین کے دو ریاستی حل کے لیے اقوام متحدہ میں کانفرنس منعقد ہونا تھی۔ کانفرنس اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں 17 سے 20 جون کو طے تھی۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور فلسطینی صدر محمود عباس نے نیو یارک آنے سے انکار کر دیا۔ زیادہ تر ریسورسز وفاق جو ٹیکسز کلیکٹ کرتا ہے، وفاق ٹیکسز صوبے سے جو کلیکٹ کرتا ہے، تو وہ کلیکشن ایجنٹ جو ہے، انہوں نے ہمیں وعدہ کیا کہ ہم آپ کو 1900.8 بلین ہم آپ کو دیں گے، اور جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 104 ارب تو انہوں نے ویسے ہی کاٹ دیے ہیں کہ نہیں، 104 تو صرف ڈیولپمنٹ پول کے ہیں۔ میں وفاق سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو وعدے آپ کرتے ہیں اور پھر صوبوں کو کہتے ہیں کہ آپ ایک پرٹیکولر فائنانس، ایک نیشنل فسکل پیکٹ سائن کرتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں۔ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے، 422 ارب روپے پہلے ہمیں ہی کم ملے ہیں، وفاق جو وعدہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے۔ مالی سال کے اختتام پر ریکارڈ 1460 اسکیمیں مکمل کریں گے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس۔ ہمارے NFC شیئر کے حساب سے ہمیں 90 ارب روپے کم ملے۔ وفاق نے 70 ارب روپے کا وعدہ کیا تھا کہ وہ ADP میں مرج ایریا میں اور AIP کی مد میں دیں گے۔ 6.3 ارب روپے صرف ہمیں جولائی میں ملے، اس کے بعد ایک دفعہ بھی نہیں ملے۔ ہم نے 20 ارب روپے اپنی جیب سے AIP کی مد میں دیے۔ ترقیاتی اخراجات میں بھی انہوں نے بالکل نظر انداز کیا خیبر پختونخوا کو، الزام تراشیوں کی ہم نے سیاست سے جو ہے باہر نکلے۔ رواں سال خیبر پختونخوا کو NFC کی مد میں 90 ارب روپے کم ملے۔ وفاق نے ADP کی مد میں 6 ارب روپے دیے، شرح نمو 2.7% تک پہنچ گئی۔ خیبر پختونخوا کا رواں سال تاریخی تھا، ہمارا ریونیو سب سے زیادہ رہا، مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کی پریس کانفرنس۔ کہا، وفاق کے KP میں مخالف حکومت ہونے کے باعث ترقیاتی فنڈز میں نظر انداز کر رہا ہے۔ وفاق کا تعاون نہ ہونے سے ہم نے ترقیاتی بجٹ بڑھایا، الزام تراشی کی سیاست سے باہر نکل آئے۔ NFC ایوارڈ کے مطابق ہر صوبے کا ایک شیئر مقرر ہے، وفاق ہمارا شیئر نہیں دے رہا، نیٹ ہائیڈر پروفٹ نہیں دیا جا رہا، حکومت کے ایجنڈے میں تو کسان ہے ہی نہیں۔ اسد قیصر کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، کہا ہم انصاف اور بانی PTI کی رہائی چاہتے ہیں، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہ کیا گیا تو موٹر وے پر احتجاج کریں گے۔ بجٹ میں ٹیکسوں کی بھرمار ہے، معیشت ٹیکسوں کے بوجھ تلے دب رہی ہے۔
सारी जमातें जब ओपोजिशन में होती हैं तो पेट्रोलियम लेवी को भत्ता और गुंडा टैक्स कहती है। एक तरफ आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, दूसरी जानब आप लोगों को हरासा कर रहे हैं। फारूक सत्तार का कौमी असम्बली इजलास का खिताब, कहा ईरान हमारा बरादर हमसाया मुल्क है, पाकिस्तान ईरानी भाइयों के साथ खड़ा है। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले, इसराइली फौजी भी खौफ से थर थर कांपने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे इसराइली फौज के अरबी जुबान के मीडिया विंग के तर्जुमान ईरानी हमलों से खौफजदा हैं और तर्जुमान इसराइली फौज के हाथ खौफ से कांप रहे हैं, जिसे वो पैंट्स की जेब में डालकर छुपाने की कोशिश करते भी देखे जा सकते हैं। ईरानी हमलों, दहशत, इसराइल में मौजूद अमरीकी सफीर माइक हकॉबी की खौफ के मारे रात भर दौड़े, छुपने के लिए बार बार पनाहगाहों का रुख करते रहे। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सफीर माइक ने इसराइल में रात भर बमबारी के दौरान 5 मरतबा पनाह ली। अमरीकी सफीर ने खौफ का इजहार करते हुए कहा कि गुज़श्ता रात इसराइल में एक कठिन रात रही।